گناہوں کو دور کرنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ جماعت بلائی جائے. اس جماعت میں کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کی دعا کے صدقے اللہ اس کی بخشش فرما دے گا. یہ فلسفہ جماعت یہ ہے. لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے اگر وہ بچہ پیدا ہو فوت ہو اذان پڑھ دی اب تو گناہ نہیں ہے, اب تو دامن میں خطا نہیں, اب نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے اگر بچہ ہچکی بھی لیتا ہے اس کا جنازہ ضروری ہے. اب یہ بچہ 5 گھنٹے گزار کے جاتا ہے, نہ اس نے کوئی عیب کیا, نہ خطا کی, نہ گناہ کیا, پھر نماز جنازہ کا مقصد کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک تو یہ بتانا تھا کہ مسلمان کا بچہ بھی ہو اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے میرا آنا بھی اللہ کے لیے, میرا جانا بھی اللہ کے لیے. مگر دوسرا مقصد کیا ہے؟ آپ دیکھیں بڑا بندہ فوت ہو تو دعا اور ہوتی ہے, چھوٹا بچہ فوت ہو دعا بدل جاتی. بندہ فوت ہو تو اللہم اغفر لحینا و میتنا آخر تک جو دعا ہے, اور بچہ فوت ہو تو اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا. بڑا فوت ہو تو بندہ اس کے لیے بخشش مانگنے جاتا ہے, اور چھوٹا بچہ فوت ہو تو اپنی بخشش مانگنے کے لیے جاتا ہے تاکہ لوگ جمع ہوں گے. ہو سکتا ہے اس معصوم کے صدقے کسی ایک کی بخشش ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا جماعت کا مقصد یہ ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا بچہ دنیا میں آیا, اذان دینے والا کوئی عالم ہے, کوئی قاری ہے, کوئی مفتی ہے, کوئی پیر ہے, مگر میں آج ایک انوکھی اذان کی بات کرنے لگا ہوں, ایک انوکھی نماز کی بات کرنے لگا ہوں. ایسی اذان جو مدینہ میں ہوئی تھی لیکن نماز کربلا میں ہوئی تھی. اذان کس نے دی تھی, نماز کس نے پڑھی تھی, اذان کہاں پہ دی گئی؟ اذان کان میں دی گئی تھی, نماز میدان میں پڑھی گئی تھی. اذان کس کی ہے, نماز کس کی ہے؟ اذان دینے والی ذات کو ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے, اور نماز پڑھنے والی ذات کو ذات حسین کہا جاتا ہے. اذان بھی کامل ہے, نماز بھی کامل. اس اذان کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے ہر اذان کی اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے, مگر فرق یہ کہ دینے والا کون ہے, دینے والا کون ہے. اب یہاں دینے والا کون تھا؟ اذان دے کے صرف یہ نہیں تھا کہ میں نے اذان دے دی ہے, فارمیلٹی نہیں تھی, مقصد تھا. مقصد تھا حسین اذان میں نے دے دی ہے, نماز تو نے پڑھنی ہے. اذان میں نے سنا دی ہے, میری اذان کا بھی زاویہ ہے, تیری نماز کا بھی زاویہ ہے. زاویہ کیا ہے؟ اذان میں نے دے دی ہے, اذان گود میں دی ہے, نماز ریت پر پڑھنی پڑے گی. اذان کی قیمت دینا پڑے گی. اذان میں عطا ہے اور نماز میں وفا ہے. جس نے نماز اذان دے کے عطا کی ہے اسے ذات محمد کہا جاتا ہے, اور جس نے نماز پڑھ کے وفا کی ہے اسے ذات حسین کہا جاتا ہے. جس نے نماز پڑھ کے وفا کی ہے. پھر دیکھیے اذان میں قرب تھا, اذان میں کیا تھا؟ قرب تھا. نماز میں قربانی تھی. اذان قرب والی ہے, نماز قربانی والی ہے. اذان میں قرب مصطفیٰ ہے اور نماز میں قربانی حسین ہے. جس نے قرب دے کے عطا کر دی اسے ذات محمد کہا جاتا ہے, اور جس نے قربانی دے کے وفا کر دی اسے حسین کہا جاتا ہے. اذان بھی اعلیٰ ہے, نماز بھی اعلیٰ ہے. اذان کیا کیسے؟ اذان اب پھر یہ کمال کی تربیت ہے. علامہ نے کیا کہا؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہاں بھی مکتب ہے, وہاں مکتب ابراہیمی تھا, یہاں مکتب محمدی ہے. وہاں مکتب خلیل تھا, یہاں مکتب حبیب ہے. وہاں متعلم اسماعیل تھا اور یہاں متعلم میرا حسین ہے. سکھانے والا مصطفیٰ ہے اور سیکھنے والا حسین ہے. کیا کمال کی تربیت کا پہلو ہے. اور تربیت کس انداز میں دی؟ اذان سنائی گئی اور نماز سکھائی گئی. یہ دو چیزیں, اذان سنائی گئی, نماز سکھائی گئی. آپ سنتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں میرے اور آپ کی آقا و مولا نماز میں ہیں, حضور سجدے میں چلے گئے. جس کو اذان سنائی تھی
آج اس کو نماز دکھائی جا رہی ہے کہ سجدے لمبے کیسے کرنے ہوتے ہیں، سجدوں کو طوالت کیسے دینا ہوتی ہے، وفائیں کیسے کرنی ہوتی ہیں۔ ادھر کیا ہوا، حضور سجدے میں جا رہے ہیں، حسین قریب آ رہا ہے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ میرے امام حسین حضور کے قیام کے وقت کیوں نہیں آئے، رکوع کے وقت کیوں نہیں آئے؟ قیام کے وقت آ جاتے، رکوع کے وقت آ جاتے۔ ادھر بھی کمال کا پہلو ہے، نانا سجدے میں جا رہا ہے اور نواسا پشت پہ آ رہا ہے۔ اصل سجدے میں جا رہی ہے، نسل پشت پہ آ رہی ہے۔ اصل سجدے میں ہے، نسل پشت پہ ہے۔ اصل نے 72 تسبیح پڑھ کے عطا کا حق ادا کر دیا ہے اور نسل نے 72 تن دے کے وفا کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ کمال کا پہلو ہے۔ اب سجدے میں ہے، سجدے کا وقت کیوں آئے؟ علماء بیٹھے، میں تو ایک طالب علم ہوں اور بڑے لوگوں کے جوتے اٹھانے والا، اور اب سنیے گا، میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز کے وقت سجدے کے وقت کیوں آئے؟ سجدہ کمال نماز ہوتا ہے اور سجدہ انتہائی قرب کی علامت ہوتی ہے، کمال قرب کی علامت ہوتی ہے۔ جب بندہ رب کے قریب ہو اس مقام کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گلا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضور سجدے میں ہے، حسین سجدے کے وقت کیوں آئے؟ اس لیے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے خدا کے قریب تر ہوتا ہے۔ ادھر مصطفیٰ خدا کے قریب ہو رہے ہیں، ادھر حسین مصطفیٰ کے قریب ہو رہا ہے، اور امت کو تسلسل مل گیا، امت کو درس مل گیا۔ اے میرے اللہ کے قریب ہونے والو، یہ دیکھ لو چین کیا بن رہی ہے، سلسلہ کیا بننا چاہتا ہے۔ سلسلہ یہ ہے، جو خدا کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کے قریب ہو جائے، اور جو مصطفیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ حسین کے قریب ہو جائے۔ یہ قرب کا تسلسل ہے، یہ قرب کا سلسلہ ہے۔ اب آئیے، ایک نماز اور اذان اور ہے، ایک تھے مدینہ سے کربلا تک، ایک ہے کربلا سے کربلا تک۔ اب کیا ہے کہ نمازی وہی ہے، اذان والا بدل گیا ہے، اذان والا بدل گیا ہے۔ کربلا میں اذان والا اور ہے، مدینہ میں اذان والا کون تھا؟ کربلا میں اذان والا کون تھا؟ مدینے میں اذان دینے والی ذات کو ذات محمد کہا جاتا ہے، اور کربلا میں اذان دینے والی ذات کو شبیہ محمد کہا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، آج پتہ چلا اکبر کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ حسین نے سوچا ہوگا، نانا مدینہ میں آپ نے اذان دی تھی، آج اذان کون دے گا؟ آپ کی اذان، آپ کا لہجہ، آپ کا جمال، آپ کا رنگ، آپ کی سیرت آج کون دکھائے گا؟ آج جلوے کہاں سے ملیں گے؟ کان اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقن و خلقن و نطقن۔ کون اکبر جس کا جمال بھی مصطفیٰ جیسا ہو، جس کا کردار بھی محمد جیسا ہو، جس کا لہجہ بھی محمد جیسا ہو، اسے اکبر کہا جاتا ہے۔ اور ایسے کمال کے مؤذن کا انتخاب کرنا یہ عادت کا حصہ نہیں تھا، یہ فطرت کا حصہ ہے۔ یہ فطرت کے فیصلے تھے، یہ قدرت کے فیصلے تھے۔ جو مدینہ میں اذان دے گا اسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، جو کربلا میں اذان دے گا اسے شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے اکبر